أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے سورہ مومنین میں مومنین کی فلاح کی جو 7 صفات بیان کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ فلاح دنیا اور آخرت کا طریقہ اللہ کے عبادت اور اس کے حکام کی تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے، تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تھا. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور بنی نوع انسان کی تخلیق میں اس کے جو مظاہر حق کا ذکر ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان جس کو عقل و شعور ہو وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے 7 صفات بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان غور تو کرے ہم نے انسان کو پیدا کس طرح کیا، حقیقت انسان کی کیا ہے، پیدائش انسان کی کس طرح کی ہم نے. پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخرت یاد دلاتے کہ موت کیسے آئے گی، ہر انسان کی موت کا وقت کس طریقے سے مقرر ہے. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی پیدائش سے لے کر موت اور اس کے درمیان کا جو حصہ ہے زندگی کا، اس کا بیان آخر میں فرمایا. سب سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے گارے سے، جس کا ترجمہ بعض حضرات مفسرین مٹی کا گارا کرتے ہیں، بعض اس کو کچی مٹی کہتے ہیں، بعض گیلی مٹی کہتے ہیں. کہ سب سے پہلی تخلیق آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے گارے سے پیدا کیا. یہ پہلی پیدائش تھی. اس کے بعد جو انسانوں کی پیدائش چلی ہے وہ نطفے سے چلی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، گیلی مٹی سے یا مٹی کے گارے سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو بنایا پانی کی ایک بوند سے، فی قرار مکین، ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں. مراد اس سے ماں کا رحم ہے، جہاں پر جو بچے کی جہاں پر حمل قرار پاتا ہے. تو پہلی پیدائش مٹی کے گارے سے ہوئی، پھر بعد میں عام انسانوں کی پیدائش نطفے سے ہوئی. پھر فرمایا کہ ثم خلقنا النطفہ، اب اللہ تعالیٰ مدارج بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح انسان بنائے. ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے.
علقتن، یہ دوسرا مرحلہ آ گیا. علقہ کے معنی آتے ہیں جمع ہوا خون، کہ شروع میں پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خون جم جاتا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہ جمع ہوا خون وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کو مضغہ کہتے ہیں. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر وہ جو لوتھڑا ہوتا ہے خون کا جمع ہوا خون وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم ہڈیاں نکال دیتے ہیں، ہڈیاں بنا دیتے ہیں. فقسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کے اندر ایک روح پھونک دیتے ہیں. یہ 7 درجے ہیں انسان کی پیدائش کے، یہ 7 مرحلے ہیں انسان کی پیدائش کے. پیدائش انسان کی کہاں سے ہوئی؟ نمبر 1 مٹی سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش. عام انسانوں کی پیدائش منی کے قطرے سے. اس ایک قطرے میں لاتعداد جرثومے ہوتے ہیں. ماں کے رحم میں صرف وہ جرثومہ جاتا ہے جس سے بچہ بنتا ہے، باقی جو لاتعداد سینکڑوں کروڑوں اس میں جرثومے ہوتے ہیں وہ نہیں داخل ہوتے. وہ ایک جرثومہ جاتا ہے جس کو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کو مشینوں کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے. وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے. اس کا پھر درجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس ایک کیڑے کو، ایک بوند پانی کو ہم بڑا کر کے جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں. اس جمے ہوئے خون کو پھر ہم ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں گوشت کا. پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں سے ہم ہڈیاں بناتے، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے. ہڈیوں میں گوشت آتا ہے جیسے ہماری ہڈیاں کے اوپر گوشت کی تہ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ہڈیوں کے اوپر گوشت آتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اس کو ایک نئی تخلیق دیتے ہیں. نئی تخلیق کا مطلب کیا؟ کہ ہم اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں. اگر یہ روح نہیں ہے، آج ہم بیٹھے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی میں بیٹھا ہوں، میرا نام زبیر ہے، فلانا آدمی ہے اس کا نام زید ہے، فلانا آدمی ہے اس کا نام بکر ہے. اب روح نکل گئی اللہ کے حکم سے، ابھی جنازہ پڑھ کر سب آ رہے ہیں، اس کی روح تو نکلی ہے. اب اس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ زید نہیں ہے، وہ زید کی میت ہے. اب اس کو یہ نہیں کہیں کہ زید ہے یہ جس کا جنازہ ہم نے پڑھا، یہ بکر ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو، ہم کہتے ہیں زید کی میت ہے، زید کا جنازہ ہے. وہ زید کہاں گیا جس کا جنازہ ہم نے پڑھا؟ وہ زید تو اللہ کے پاس اس کی روح واپس چلی گئی جہاں سے آئی تھی. اب وہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کا جسم ہے. تو یہ سب کچھ مراحل بعض اوقات طے ہوتے ہیں. ماں کے رحم میں بچے کے مراحل طے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو 7واں مرحلہ آتا ہے روح کا، یہ بعض اوقات نہیں آتی اللہ کے حکم سے. تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ابارشن ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ صاحب حمل ضائع ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ صاحب بچہ مرا ہوا پیدا ہو گیا، جو بھی اس کا نام آپ رکھیں. 7 مرحلے ہیں انسان کے. نمبر 1 جس کو یوں فرمایا کہ نمبر 1 سلالہ، نمبر 2 نطفہ، سلالہ مٹی کا دارہ، نمبر 2 نطفہ وہ بوند پانی کی، نمبر 3 علقہ جمع ہوا خون، نمبر 4 مضغہ جو گوشت کا لوتھڑا، نمبر 5 ہڈیاں عظام، نمبر 6 قسون العظام لحما ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ جانا، نمبر 7 روح. نمبر 7 یہ روح آئی، اللہ کے حکم سے آئی. اس روح کا بدن کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وہ روح آئی، جتنے دن اللہ نے اس روح کو اس جسم میں رکھنا تھا اتنے دن یہ روح جسم میں رہتی ہے، اور جس دن اللہ نے اس کو حکم دیا یا جتنے دن کے لیے وہ آئی اتنے دن کے بعد وہ روح پرواز کر گئی، انسان ختم ہو گیا. یہ انسان کی زندگی ٹوٹل.
جس کے اوپر انسان کہتا ہے کہ من شما دیگری نیست، میرا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، میرے جناب پدرم سلطان بود، میں تو بڑے آبا و اجداد کا بیٹا ہوں، بڑا فخر کرتا ہے انسان۔ کیا فخر، کس بات کا فخر، کہاں کا فخر؟ یہ 7 مدارج انسان کے اللہ رب العزت نے بیان کیے پیدائش کے۔ آگے قرآن کریم کی اسی میں سورت میں اس میں آگے آیت آ رہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے آسمان بھی 7 بنائے۔ تو 7 کیا بنائے؟ آسمان 7، اللہ تعالی نے 7 آسمان بنائے، 7 انسان کی پیدائش کے مرحلے بنائے، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، سب قرآن کریم میں لکھا ہوا۔ 7 اللہ رب العزت نے غذائیں بنائی انسان کی، جو سورہ عبس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، یہ 7 غذائیں ہیں کل ٹوٹل، جس میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کل 7 غذائیں ہیں، ساری انسانوں کی کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر لو، ان سے باہر نہیں جائے گا انسان۔ سورہ عبس وتولیٰ کی آیت آتی ہے۔ 7 غذائیں، 7 آسمان، انسان کی زندگی کے مراحل کتنے بنائے؟ 7 بنائے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرمایا۔ جب ہم زندہ ہیں، ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نظام تو چاہیے نا، تو نظام اللہ نے ہمیں کلام پاک بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اس میں منزلیں کتنی بنائی؟ 7 بنائی۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب کہتے ہیں، تمام قرآن کریم کا متن سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، اس کی کل آیتیں کتنی بنائی؟ وہ 7 بنائی۔ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس میں سوال کیا حضرات صحابہ کرام سے کہ بتاؤ شب قدر کب آتی ہے؟ تو سب نے کہا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، اللہ نے ان کو بڑا عجیب علم دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے 7 مرحلے بنائے، اور قرآن پاک کی یہی آیتیں پڑھی جو ہم نے ابھی پڑھی۔ فرمایا کہ اللہ نے غذائیں بھی انسان کی 7 قسم کی بنائی، اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے۔ تو فرمانے لگے کہ اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہوگی، 27ویں شب کو وہ شب قدر ہوتی ہوگی، کہ آخری عشرے کی 7ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہونی چاہیے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی سے وہ بات نہیں بن سکی جو اس چھوٹے سے بچے نے کہہ دی ہے۔ اس وقت حضرت ابن عباس چھوٹے تھے عمر میں۔ تو یہ 7 مدارج اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور ان میں سے آخر میں فرمایا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے انسان کو روح دی۔ روح بھی ایسی ایک چیز ہے کہ جب بچہ 4تھے مہینے میں، جب بچے میں روح ڈالتے ہیں اللہ رب العزت، جب 4تھا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو بچے کی نشو و نما تو ہوتی ہے شکم مادر میں، لیکن تخلیق مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اس اعضاء بن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے کہ اس بچے کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو کہ یہ کیا ہوگا۔ نمبر 1 فرماتے اللہ رب العزت کہ یہ لکھ لو کہ یہ بچہ کتنے سانس لے گا اس دنیا میں۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ ہماری گنتی چل رہی ہے۔ جیسے آج ہم لوگ اسٹاپ واچ ہوتی ہے یا بس کسی چیز کو ناپنے کے ایک آلے ہوتے ہیں، ہمارے ہر سانس جو آ رہا ہے جا رہا ہے، اللہ کا اس کی گنتی ہو رہی ہے۔ جس دن یہ گنتی پوری ہوگی رک جائے گا۔ آپ اس کی لاکھ توجیہ کریں، لاکھ تعویل کریں کہ یہ بیماری ہو گئی تھی، وہ بیماری ہو گئی تھی، یہ علاج نہیں کروایا تھا، وہ علاج نہیں کروایا تھا، یہ سب ایک باتیں، وہ اللہ نے ایک گنتی کے دن سانس رکھے ہیں انسان میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے، جس میں روح ڈالی جا رہی ہے، اللہ کے حکم سے روح ڈالی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو۔ ایک چیز فرمائی کہ یہ لکھ لو
کہ یہ کتنے سانس لے گا. دوسری چیز فرمائی کہ یہ لکھ لو کہ کتنا رزق استعمال کرے گا. رزق انسان ہر روح اپنے ساتھ رزق لاتی ہے. رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے پاس رکھی ہے، انسان کے پاس نہیں رکھی. یہ ہم لوگ اپنے چکروں میں مبتلا ہیں، اپنے کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں کہ اتنے بچے ہوں گے تو اتنا پیسہ ہوگا، اتنا یہ ہوگا، شادی جلدی کر لی تو ایک عورت گھر میں آ جائے گی تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے تو نظام دنیا کا بنایا ہی عجیب ہے. ہر آنے والی روح اپنا رزق ساتھ لاتی ہے، کوئی کسی کو رزق نہیں کرتا. اللہ نے ذریعے بنائے، لیکن ہر روح جو آئے گی وہ اپنا رزق ساتھ لائے گی. کوئی کسی کو رزق کو نہ مار سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے رزق کو ہڑپ کر سکتا ہے. تو دوسری چیز فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ لکھ لو کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا. رزق بھی متعین ہو گیا. پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ لکھ لو کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی، کون سی مٹی میں جائے گا. یہ بھی چنانچہ جب موت کا وقت آتا ہے آپ ایسے حیران کن واقعات پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کہاں سے کہاں اٹھ کر انسان ادھر کا ادھر چلا جاتا. وہ مٹی کھینچ کر لاتی ہے جہاں اس کو زمین میں جانا ہوتا ہے. ملک الموت تو اپنے وقت کے اوپر پہنچتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، وہاں وہ موجود ہوتا ہے جہاں جس کی روح قبض کی جانی ہوتی ہے. کوئی اس سے باہر نہیں جا سکتا. جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ رات قبر میں آ کر رہے گی، وہ کبھی باہر نہیں آ سکتی. یہی مسلمان کا عقیدہ ہے. جو احتیاطی تدابیر ہم اور آپ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، علاج کرنے کا حکم دیا. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے علاج کرو، اس لیے کا حکم ہے کہ علاج کرو. لیکن شفا یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، شفا خدا رب الجلال کے ہاتھ میں. تو رات قبر میں آنے والی ہے وہ تو قبر میں آ کر رہے گی. جو اعمال ہوں گے وہ اس کو بھگتنے پڑیں گے، اس کا سامنا تو اس کو کرنا پڑے گا. اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبر کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ روح جو ہے یہ جب نکلتی ہے تو پھر انسان کا اگلی منزل قبر ہوتی ہے، جس کو ہم میں سے ہر شخص بھول بیٹھا ہے الا ماشاء اللہ. آج صبح ہی میں ترمذی شریف کا درس جب دے رہا تھا دارالعلوم میں، شمائل ترمذی کا، تو اس میں میں نے یہ روایت پڑھی تو دل کی کیفیت بدل گئی. روایت میں لکھا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہتزل عرش الرحمن. ان کے انتقال کی وجہ سے عرش رحمان جھومنے لگا کہ سعد بن معاذ آ رہے. ان کے لیے عرش رحمان جھومنے لگا. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، 70,000 فرشتے. لیکن قبر کی تنگی ان کو بھی پیش آئی، قبر کی تنگی ان کو بھی پیش آئی. واللہ عالم کیا وجہ ہوگی، لیکن قبر کی تنگی جب ان کو پیش آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ کیا بات ہے کہ آپ جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کریں تو آپ روتے نہیں ہیں زیادہ، اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد پہلا درجہ قبر ہے، اور فرمایا کہ یہ مرحلہ انسان کا آسان ہو جائے قبر کا، یہ مرحلہ آسان ہو جائے قبر کا تو آگے کے مرحلے اور آسان ہو جاتے ہیں انسان کے لیے. اور خدا نہ خواستہ یہی کسی مشکل میں پھنس گیا قبر کے اندر، الامان والحفیظ،
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو آگے کے مسئلے اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی یہ منزل آسان فرمائے. کس کی کب وہ منزل آ رہی ہے کسی کو پتہ نہیں. قبر کی منزل یہ ایسی منزل ہے. اور پھر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے جو قبر کی ہولناکیاں دیکھی ہیں، یا یوں فرمایا کہ میں نے جو قبر کی ہولناکیاں سنی ہیں، اس جیسی ہولناکی کوئی اور نہیں. اس لیے اتنا روتے تھے. وہ تو عثمان غنی تھے، خلیفہ راشد تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. کون کون سی فضیلتیں نہیں تھیں ان کی. ان کا یہ عالم تھا. ہم اور آپ تو کہاں ہوں گے، کیا ہوگا. ہر انسان کو اپنے، اسی لیے یہ جو خواہش لوگوں کو ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے برابر میں دفن ہو جائیں، ہے نا. کوئی مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلتا. کوئی نیک لوگوں کے قبرستانوں میں جانا چاہتا ہے. کوئی قسمت کا دھری ہوتا ہے، کسی ایسا مزار میں قبرستان میں پہنچ گیا جہاں کوئی صحابی مدفون ہو تو چلو وارے کے نیارے ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ لیٹے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے سوال کر لیا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم کو نیک لوگوں کے برابر میں جگہ مل جائے قبرستان قبر میں. کیونکہ قبر میں تو ہر انسان کا اپنے اعمال سے واسطہ ہوگا، دوسرے سے تو اس کا واسطہ نہیں ہوگا. ہر انسان کا تو اپنا عمل ہے، دوسرے سے تو اس کا واسطہ نہیں. تو نیک لوگ کے برابر میں ہو یا برے لوگوں کے برابر میں، اس سے کیا فرق پڑتا. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے. ان کے اوپر ایک پرانے زمانے میں پنکھے تو ہوتے نہیں تھے ایسے، وہ ہاتھوں کے پنکھے ہوتے تھے، وہ لوگ پنکھے جلتے رہتے تھے. اٹھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ جو آدمی پنکھا جل رہا ہے یہ مجھے جل رہا ہے تمہیں جل رہا ہے. لوگوں نے کہا جی آپ کو جل رہا ہے. فرمایا کہ اس کی ہوا تمہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی آ رہی ہے. تو فرمایا کہ بس جنت قبر میں ایسا ہی ہوگا. جب اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی تو برابر کے لوگوں کو بھی ہوائیں پہنچیں گی ٹھنڈی، برابر کے لوگوں کو بھی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ رہیں، غیر مسلموں کے ساتھ نہ رہیں. جہاں زندگی کے اور بہت سارے اس کے اندر سبق ہیں، وہاں ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اگر برابر میں کوئی عیسائی ہوا، یہودی ہوا، ہندو ہوا، غیر مسلم ہوا تو کیا ہوگا. آج ہمارے بھائی کتنے باہر جاتے ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں اور غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں. کسی نے چلو اپنے قبرستان بنا لیے لیکن رل مل کے ہی رہتے ہیں. یہاں عیسائی ہے تو یہاں یہودی ہے، یہاں ہندو ہے، تو دنیا کی زندگی تو پوری ہو ہی جاتی ہے. آخرت کا کیا بنے گا. تو یہ بعد میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی. فرمایا کہ انسان کی پیدائش کے کتنے مرحلے ہیں؟ 7. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب روح انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے میں جب روح ڈالتے ہیں ایک چیز یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے سانس زندہ رہے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، نمبر 3 یہ کہ کس زمین میں موت اس کی واقع ہوگی، نمبر 4 یہ کہ یہ نیک بخت پیدا ہوگا یا بدبخت پیدا ہوگا. یعنی ہوگا اپنی طبیعت سے پیدا بدبخت اور نیک بخت، لیکن علم اللہ کو ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ بات اس کو لکھوائیں گے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے ذات اللہ کی جو سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر بنانے والا ہے. فرمایا کہ یہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے نا جی، بچہ پیدا ہو گیا، انسان پیدا ہو گیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی انسان کو کی موت یاد دلاتے ہیں کہ موت کو مت بھولا کرو، بہت جلدی آنے والی ہے. فرمایا اس پیدائش کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تمہاری موت واقع ہوگی، تم مرو گے. کون کب مرے گا، کتنے سانس زندہ رہے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جب بھی پیدائش کا مرحلہ آئے ہمیشہ موت کو یاد رکھو کہ موت تمہاری آنے والی ہے۔ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب آتے ہیں تو اچانک آ کر انسان کو دبوچ لیتے ہیں اور آپ کبھی بھی کوئی الٹیمیٹم نہیں دیتے آنے والوں کو کہ میں آ رہا ہوں، اپنی فکر کر لو۔ تو اس پر ملک الموت نے کہا کہ میں تو اتنا الٹیمیٹم دیتا ہوں، اتنا الٹیمیٹم دیتا ہوں، اتنا الٹیمیٹم تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرے الٹیمیٹم کو کوئی سنتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان کے بالوں میں سفید بال نمودار ہوتا ہے یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ عمر ڈھل رہی ہے، اب اپنی کچھ فکر کرو، اب اپنی فکر کرو، عمر ڈھلنی شروع ہو گئی، سفید بال آنے شروع ہو گئے۔ کہا کہ جب انسان کے ہاں نواسا یا پوتا پیدا ہوتا ہے یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو دوسری جنریشن آ رہی ہے، اب اس کو بھی جگہ چاہیے اس دنیا کے اندر، اب تمہیں جگہ خالی کرنی ہوگی۔ فرمایا کہ جب بخار ہوتا ہے یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بیماری کہنے کو تو ابھی چھوٹی سی ہے لیکن یہ بیماری کل بہت بڑی ہو سکتی ہے، پھیل سکتی ہے، موت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو اتنے الٹیمیٹم دیتا ہوں لیکن میرے کسی اس الٹیمیٹم کو کوئی سننے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا ثم انک بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تمہاری موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، مستقل عقیدہ ہے کہ بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا۔ موت تو ایک ہی مرتبہ آئے گی انسان کو اور وہ آئے گی اپنے وقت کے اوپر اس دنیا میں، اس کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن موت کس طرح آئے گی، اس کی تیاری کیسے ہوگی، یہ ہر انسان کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا۔ البتہ جو نیک بخت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے ان کی موت آسانی سے واقع ہو جاتی ہے، اور جو بدبخت ہوتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اپنے گناہوں کی نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق ان کے ذمے میں رہ جاتے ہیں، فرائض و واجبات ان کے ذمے میں رہ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی موت بعض اوقات بڑی تکلیف کے ساتھ واقع ہوتی۔ تو یہ دو درجوں کو بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا۔ تو ان 9 آیتوں کا ان 10 آیتوں کا حاصل یہ ہے، ان 10 باتوں کا حاصل یہ ہے کہ 7 بردارج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے پیدائش کے، پھر موت کو بیان فرمایا کہ پیدائش کے بعد موت آئے گی۔ اب پیدائش اور موت کے درمیان جو زندگی گزاری جائے گی اب یہاں سے ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو درمیان کی زندگی ہے یہ اصل زندگی ہے، اور یہ زندگی کا حاصل، جو بات کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بات کو شروع فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان بنائے۔ ان آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے لیے 7 طریقے بنائے، 7 راستے بنائے آسمان کے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مکمل خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آسمان میں 7 راستے بنائے، مطلب 7 راستے بنانے کا یہ ہے کہ جو 7 آسمان ہیں ان 7 آسمان میں اللہ رب العزت نے ان کے راستے، یہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد راستے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گزرگاہیں بنائی ہیں۔ کسی فرشتے کے ذمے میں بارش کا نظام ہے، کسی فرشتے کے ذمے میں انسان کے لیے تخلیق کا نظام ہے، کسی کے ذمے میں زندگی اور موت کا نظام ہے۔ تو کون سے آسمان پر کیا کام ہو رہا ہے اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے کہ کیا کام ہو رہا، لیکن یہ 7 آسمان اللہ رب العزت نے بنائے اور ان میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، فرشتوں کے ذموں میں کاموں کی ترتیب ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کاموں کی ترتیب ان کے حوالے کی ہوئی ہے۔ جو بندے دنیا میں کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکمل اختیار دے رکھا ہے کہ جس طرح دل چاہے کام کرو،
اچھائیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، برائیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ لوگ ایک بات کہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ایک بات ہوتی ہے، اچھا یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ترتیب لکھ دی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ نے لکھ دیا کہ ہم نے گناہ کا کام کرنا ہے، تو اس پر ہمیں ثواب کیوں ملتا ہے، ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، ہمیں جنت اور دوزخ کیوں جانا پڑتا ہے، ہمیں اور ہمارے بارے میں تو لکھ دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لکھنے سے انسان مجبور نہیں ہوتا۔ انسان جو کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جزا اور سزا، اللہ کی طرف سے انعامات کا ملنا، اللہ کی طرف سے سزاؤں کا ملنا، یہ اس عمل پر ہوتا ہے جو عمل انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کے اوپر سزا ملتی ہے، اس پر جزا ملتی ہے، انعام ملتا ہے۔ جس کام میں انسان مجبور ہے اس پر نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا۔ مثال اس کی لے لیں، ایک آدمی بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اب وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، اٹھ ہی نہیں سکتا بستر سے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عذر ہو گیا کہ وہ نمازیں پڑھنے پر قادر نہیں، روزے رکھنے پر قادر نہیں، تو اب یہاں کیا اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ مجبور ہے۔ اب اپنی مرضی سے نہیں نمازیں چھوڑ رہا ہے، وہ خدا نہ خواستہ کسی کو جنون کا دورہ پڑ گیا، مجنون ہو گیا، کوئی کومے میں چلا گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، یہاں نمازیں نکل گئی، کوئی گناہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجبور ہے۔ لیکن ایک انسان صحت مند ہے، ذرا سی فکر کرتا تو نماز پڑھ سکتا تھا، ذرا سی فکر کرتا تو روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے نہ روزہ رکھا نہ نمازیں پڑھی۔ یہاں اس کے اوپر ثواب بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ نمازیں پڑھ لی تو ثواب ہے، نمازیں نہیں پڑھی تو گناہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہر سزا یا ہر انعام اللہ کی طرف سے اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ انسان اپنی مرضی سے اس کام کو کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس چیز کو کسب بولتے ہیں، کاف سین با، کسب، یہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا علم اللہ کو پہلے سے ہے کہ کون انسان کام کرے گا کون نہیں کرے گا، بس یہ فرق ہے۔ اللہ کے لکھنے سے بندہ مجبور نہیں ہوا، اللہ کے لکھنے سے بندہ کے پر لازم نہیں ہو کہ وہ یہ کام کرے گا اپنے اختیار سے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں آپ کو کہ آپ گھر والے گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، آپ کے گھر والے اگر یوں کہیں کہ صاحب میرا جو شوہر ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے، آپ کو معلوم ہے کون کس کا روٹین صبح کو کیا ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھے گا نماز پڑھے گا، یہ کرے گا، اتنے بجے ناشتہ کرے گا، اتنے بجے یہ کرے گا، پھر وہ دفتر جائے گا، واپس آ کے اس نے یہ کرنا ہے۔ وہ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ کس وجہ سے بتا رہے ہیں؟ اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں۔ آپ کے بتانے سے وہ آدمی کیا مجبور ہو گیا؟ بتائیے، وہ تو مجبور نہیں ہوا۔ وہ جو کام بھی اس وقت میں کرے گا اپنی مرضی سے، لیکن چونکہ آپ کو علم ہے کہ وہ کرے گا، لہذا آپ نے پہلے سے بتا دیا۔ جب آپ نے پہلے سے بتا دیا تو پہلے سے بتانے سے وہ بندہ مجبور نہیں ہوا، کیا اس نے اپنی مرضی سے۔ آپ کہیں باہر سے آئے، آپ نے دیکھا کہ پیچھے ٹریفک جام ہے، آپ نے کسی دوسرے کو کہا کہ تم جو جا رہے تم آگے جا کے ٹریفک میں پھنسو گے، اور وہ جا کے واقعی ٹریفک میں پھنس گیا، تو کیا آپ نے اس کو پھنسایا ٹریفک میں کہ کیوں آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی؟ آپ نے تو اپنے علم کے مطابق ایک بات کی کام ویسا ہو گیا۔ بالکل یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے پاس علم ابدی ہے، اللہ کے پاس علم ازلی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھی اپنے علم کے مطابق لکھی کہ بندہ یہ کرے گا، اللہ کے کہنے سے بندہ مجبور نہیں ہوا، کام وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اسی لیے اس کے اوپر سزا بھی ہے اور اسی کے اوپر اس کے اوپر انعامات بھی ہیں۔ اس لیے
بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جب اللہ نے لکھ دیا تو پتہ نہیں ہمیں کیوں سزائیں دی جا رہی ہیں، ہمارا کیوں مواخذہ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے نماز چھوڑ دیں گے، روزے چھوڑ دیں گے، کہیں گے اللہ نے تو اسی طرح لکھا تھا لہٰذا میں نے تو روزہ چھوڑ دیا۔ ارے بھائی روزہ تم نے اپنی مرضی سے چھوڑا، اللہ کے کہنے سے تھوڑی چھوڑا۔ اللہ نے تو یوں کہا تھا کہ تم روزہ رکھو، اللہ نے تو یوں فرمایا تھا کہ تم نمازیں پڑھو، اقیموا الصلاۃ، تم نمازیں پڑھو، تم نے نماز چھوڑ دی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کام انسان جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسی کے اوپر جزا ہے، اسی کے اوپر سزا ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں پر واضح ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر، بنایا تمہارے اوپر 7 راستے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں، ہم اپنی مخلوق کی مکمل خبر رکھتے ہیں۔ جو انسان کرتا ہے انسان کے اعمال کو لکھا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ پر اعمال صالحہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، بائیں ہاتھ کے اوپر اعمال سیئہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے۔ آپ نے جو عمل کیا، جیسا عمل کیا، اس عمل کے مطابق اس کے اوپر جزا اور سزا ہے۔ جیسا فیصلہ کیا، جو کام ہوا، اللہ تعالی مخلوق سے غافل نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے بھی فرمائیں گے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو انسان نے کیا ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوگا اگر اچھا کوئی کام کیا۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو یوں فرمایا کہ ہمارے ہاں انصاف ہے، ہم جب بھی جو بھی فیصلہ کریں گے ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ایک ذرہ جو انسان اچھائی کا کرے گا وہ بھی انسان اس کو دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برائی کا کرے گا وہ بھی انسان اس کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سامنے دیکھے گا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہوگی۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اپنا خاص کرم نازل فرماتے ہیں۔ اعمال بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمتوں کا باعث ہوتے ہیں۔ ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، تو بعض اوقات ایک عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے اس کے بارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی تلاوت کی آواز سنی، ان صحابی کی تلاوت کی آواز سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی، میں ان کا نام بھول گیا، غالباً نعمان ابن بشیر ہیں یا ایک اور اس طرح کے کوئی صحابی ہیں، نام میں ان کا بھول رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو مدینہ طیبہ میں زندہ ہے، میں جنت میں ان کی آواز کیسے سن رہا ہوں؟ تو ان کو فرمایا گیا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی ماں ان کے عمل سے خوش ہے، ان کی ماں ان کے کاموں سے خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت کو ایسا پسند فرمایا کہ تمام جب وہ تلاوت کرتے تو تمام اہل جنت اس کو سنتے ہیں، تمام اہل جنت اس کو سنتے ہیں۔ تو بعض اوقات عمل انسان کا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، ان کی آہٹ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی،
پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل ایسا کرتے ہو جس کی باہٹ کی آواز ہم کو جنت میں آئی؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں۔ جب زیادہ پوچھا تو فرمایا کہ میں وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو کی، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی عمل، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں، تو اس حضرت اویس قرنی کے بارے میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر، قبیلہ قرن کا رہنے والا اویس نام کا ایک آدمی ہے، جب وہ تم سے کبھی ملے، کبھی اس کا مدینہ طیبہ آنا ہو تو اس سے تم اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال اعلان کروا دیا کرتے تھے، ہر سال حج ہو جاتے تھے۔ جب ایک مرتبہ گئے تو آپ نے کہا کہ یمن سے کون کون قبیلے آئے؟ بتایا کہ یمن کے یہ لوگ آئے۔ فرمایا کہ قرن قبیلے کا آدمی کون ہے؟ بتایا کہ قرن قبیلے کے یہ لوگ ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا قرن قبیلے، باقی لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، قرن قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ اچھا تم میں سے کون آدمی ہے اویس نام کا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا عام سا آدمی تو اونٹ چرانے وہاں گیا ہوا ہے، یہ مینا کی طرف گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ تو وہاں پہنچے تو حضرت اویس مل گئے، انہوں نے دیکھا، نام پوچھا تو حضرت اویس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتے نہیں تھے، ایسی بے رخی سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا حضرت عمر کا، اور کہا کہ یہ عمر ہیں امیر المومنین۔ خیر حضرت اویس ان سے ملے بڑے اہتمام سے، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ دعا کرو، انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو تو یوں نصیحت فرمائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے لیے انہوں نے پھر دعا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ عمر فاروق جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ فرمایا میں جب جنت میں گیا، اللہ نے مجھ کو جب سیر کروائی جنت کی معراج میں، تو میں نے عمر کا گھر دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں تو مجھ کو عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر فاروق صلی رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے، فرمانے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ میں آپ کو غیرت دلاؤں گا؟ ایسا جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر تمہاری ملاقات ہو تو دعا کروانا۔ آپ اندازہ کریں حضرت اویس کے عمل کا، وہ عمل کیا تھا؟ ایک ماں کی خدمت، جو اللہ نے ان کو اس چھوٹے سے عمل کو اتنا اونچا کر دکھایا، ماں کی خدمت۔ انہوں نے پوچھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں ماں کی خدمت کروں یا آپ کے پاس آ جاؤں؟ آپ کے پاس آتا ہوں تو صحابیت کا شرف ملتا ہے، صحابی، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ صحابہ اکرام ہیں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ تو مدینہ طیبہ آتے ہیں تو صحابیت کا شرف ملتا ہے، لیکن ماں کی خدمت سے دور ہوتے ہیں۔ ماں کی خدمت کرتے ہیں تو صحابیت ہاتھ سے نکلتی ہے، اس کا شرف ہاتھوں سے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم وہیں رہو، ماں کے پاس رہو، میرے پاس مت آنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ بڑوں کی مان کر چلے نا انسان تو کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اگر دیکھا جائے اپنے جذبات سے کوئی پوچھے کہ صحابیت کا شرف ہاتھوں سے جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو رہا ہے ایک انسان، لیکن آپ فرماتے کہ نہیں، ماں کے پاس رہو، مانی اللہ کے نبی کی مانی، ان چیزوں کو چھوڑا، لیکن دیکھو اللہ نے پھر کیا مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اندازہ تو کیجئے۔ تو
بعض اوقات اللہ فرمایا کہ اللہ اپنے مخلوق کے عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتباع سنت کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے کہ بندے نے کون سا عمل کیسا کیا, اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو وہ مقام دے دیتے ہیں, انسان کو وہ اونچا درجہ مل جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. عمل چھوٹا سا لیکن اللہ کی بارگاہ میں کتنا وزنی, کتنا اونچا, کتنا عظیم عمل اللہ کے ہاں قابل و قبول ہو جاتا ہے. اسی لیے فرماتے کہ کبھی کسی چھوٹے سے عمل کو یہ مت سمجھا کرو کہ یہ چھوٹا ہے, یہ کیا عمل کرے گا. کچھ نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ چھوٹا سا عمل کتنا وزنی, کتنا بڑا, کتنا عظیم ہے اور کتنا انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہمیشہ سناتے تھے اور میں نے بھی بہت سنا. فرمایا کرتے تھے کہ ایک بڑے شیخ الحدیث تھے, کام ہی ان کا حدیث شریف کی خدمت تھا, پڑھنا, پڑھانا, لکھنا, لکھانا. ایک مرتبہ جب ان کا انتقال ہوا, کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت برا پھنس گیا تھا, کیونکہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے حدیث کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو شہرت کے لیے کی, ہمارے لیے نہیں کی. تو کوئی عمل میں ایسا ظاہر نہیں کر سکا جو کہ اللہ کے لیے کوئی وزنی ہوتا, کی بارگاہ میں وزنی ہوتا. فرمایا کہ لیکن اللہ نے میری مغفرت اس عمل پر فرمائی. فرمایا کہ تم ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے تھے, حدیث لکھتے لکھتے تمہارے اس زمانے میں جو ہولڈر والے قلم ہوتے تھے سیاہی میں ڈبونے والے وہ ہوتے تھے, تو اس سے ایک قطرہ سیاہی کا ٹپکا, تو اس سیاہی کے قطرہ ٹپکا تو اس کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی, وہ سیاہی پینے لگی. تو تم اس کو مٹانے لگے, بھگانے لگے مکھی کو. پھر تمہارے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہوگی, چلو اس کو پانی پینے دو. تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا, ہم تمہارے اوپر رحم کرتے ہیں. فرمایا اس پر مغفرت ہوئی. تو بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے عمل, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ چھوٹا عمل کہنے کو چھوٹا ہوتا ہے, بعض اوقات سب سے بڑا ہوتا ہے, بعض اوقات بہت بڑا ہوتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ دل میں جو چھوٹے عمل کا خیال آتا ہے یہ حقیقت میں مہمان ہے, اس کی خاطر مدارات کرو گے دوبارہ آئے گا, اور اس کی ناقدری کرو گے, اگر مہمان کی ناقدری کرو کبھی مہمان پلٹ کے نہیں آئے گا. تو فرماتے ایسے یہ خیال بھی کبھی دوبارہ نہیں آئے گا اگر ناقدری کرو گے, اس کی قدر کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں, جیسا عمل کرو گے ویسا ثواب پاؤ گے. ہاں عمل کا درجہ وہ مضبوط ہونا چاہیے, وہ وزنی ہونا چاہیے. بعض اوقات بڑے بڑے عمل اکارت ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے عمل اکارت ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان میں اخلاص نہیں ہوتا, اتباع سنت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو بہت محنت کرتے لیکن ان کو ملتا کچھ بھی نہیں. ہندو کم محنت کرتے, اگر آپ ہندوؤں کے مذہبی لوگوں کو دیکھیں پتہ نہیں کیسی کیسی ریاضتیں کر رہے ہیں. عیسائیوں کو دیکھیں شادیاں نہیں کرتے, بزنس نہیں کرتے, نہ گھومیں گے نہ پھریں گے, عجیب مشکل زندگی گزارتے ہیں. لیکن اللہ کیا وزن ہے ان کی عبادت کا؟ کوئی وزن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے. یہ اخلاص ہے تو طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. عمل میں وزن دو شرطوں سے پیدا ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اعمال میں وزن دو شرطوں سے پیدا ہوتا ہے, اور وزنی عمل اللہ کی بارگاہ میں ہی نتیجہ ڈالنے والا ہے. جب تک اعمال میں وزن نہیں ہوگا نتیجے میں وزن نہیں آئے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں, یہ جو میں نے واقعات آپ کو سنائے, یہ عمل تو ایک تھا نا, عمل تو کیا تھا, ایک تھا, لیکن اتنا وزنی تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ اعمال میں وزن دو شرطوں سے پورا ہوتا ہے. نمبر ایک,
عمل خالص اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو، مخلوق کے لیے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے کہیں گے، لوگ کس طرح برتیں گے، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ یا اللہ آپ کے لیے کرتا ہوں، دنیا کے کسی کی نام و نمود کے لیے نہیں، نہ دکھاوے کے لیے، نہ تعریف کے لیے، کچھ نہیں، میں صرف آپ کے لیے کرتا ہوں، عمل اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ دوسری شرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے باہر نہ ہو۔ آدمی اگر اپنی طرف سے عبادتوں کے طریقے گھڑ لے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ دو شرطیں جب پوری ہوتی ہیں کہ عمل اخلاص کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، جب یہ دو شرطیں پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر وزن پیدا فرماتے ہیں، اعمال کے اندر وزن پیدا فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو پھر عمل ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال، انسان کے اقوال، ان کے وزن کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ وزن اسی طریقے سے ہوگا کہ اخلاص کو جانچا جائے گا۔ تو اسی کو فرمایا کہ وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس بندے نے کیا عمل کس طریقے سے کیا، جیسا عمل ہوگا ویسا اس کا بدلہ ملے گا، ویسا عمل کا بدلہ ملے گا۔ آدمی یہ سوچے کہ میں نے یہ عمل ایسا کر لیا مجھ کو بدلہ بہت اچھا مل جائے، نہیں، عمل کے مطابق سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ مخلوق سے غافل ہیں، نہ اللہ اپنے مخلوق پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل کامل عطا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کامل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل